بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ انتہائی بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جن لوگوں کا انتخاب فرمایا وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے اعلیٰ و بالا رتبے پر فائز ہیں۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو اس نے قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے قلوب میں بہتر پایا، اس لیے اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور ان کو رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ پھر اس نے اس دل کے انتخاب کے بعد باقی بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو تمام انسانوں کے قلوب سے بہتر پایا، اس لیے اس نے انہیں اپنے نبی کے وزراء اور ساتھی بنا دیا جو اس کے دین کے لیے قتال کرتے ہیں۔ پس مسلمان جس بات کو بہتر سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہی ہوتی ہے اور مسلمان جس بات کو برا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی بری ہی۔ معلوم ہوا کہ جن نفوس قدسیہ کو بحالت اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف ملا وہ پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ معزز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت کے ایک خوبصورت و خوب سیرت رفیع عظیم خلیفہ صاحب فتوحات اسلامیہ حال المؤمنین کاتب قرآن و حدیث باشعور باصلاحیت قائد حسن تدبیر سے آشنا فصاحت و بلاغت اور سخاوت سے سرشار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان کے فضائل اور مناقب ذکر کروں گا۔ فتح مکہ کے سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کا اعلان کیا اور ان مبارک ہستیوں میں شامل ہو گئے کہ جو اللہ سے اور اللہ ان سے راضی ہو چکے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ سیدنا شریح بن عبید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کے لیے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحساب واقعہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما۔ سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں یوں دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ ہے اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا، ہدایت یافتہ فرما اور ان کے ذریعے دوسروں کو ہدایت عطا فرما۔ کاتب وحی ہونا بہت بڑی سعادت کے ساتھ بہت زیادہ اجر کا باعث بھی ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی خواہش پر نبی کریم علیہ السلام نے معاویہ کو اپنا کاتب بنا لیا تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی آپ مجھے تین چیزیں عطا فرما دیجئے، تین چیزوں کے بارے میں میری درخواست قبول فرما لیجئے۔ تو آپ نے جواب دیا ہاں۔ کہا میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا اور معاویہ میرا بیٹا ہے، آپ اسے اپنے پاس حاضر رہنے والا کاتب بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر کہا آپ مجھے کسی دستے کا امیر بھی مقرر فرمائیں تاکہ جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا تھا اسی طرح کافروں کے خلاف بھی جنگ کروں۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو زمیل نے کہا اگر انہوں نے رسول اللہ سے ان باتوں کا مطالبہ نہ کیا ہوتا تو آپ از خود انہیں یہ سب کچھ عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ سے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی جاتی تھی مگر آپ اس کے جواب میں ہاں کہتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ ان کی بہن امام الانبیاء کے گھر میں تھی جو تمام تر مومنوں کی ماں ہیں، اس نسبت سے آپ کو خال المؤمنین کہا جاتا ہے۔ قال عندي احسن العرب واجمله ام حبیبہ بنت ابی سفیان ازوجکها قال نعم۔ اب
ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا عرب کی سب سے زیادہ حسین و جمیل خاتون ہے، میں اسے آپ کی زوجیت میں دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ ابو طالب ابو عبداللہ سے پوچھتے ہیں کہ اقول معاویہ تو خال المؤمنین و ابن عمر خال المؤمنین، قال نعم معاویہ تو اخو ام حبیبہ بنت ابی سفیان زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رحمہما، و ابن عمر اخو حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رحمہما۔ کیا میں معاویہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ممنوع کے ماموں کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا جی ہاں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حبیبہ بن ابو سفیان کے بھائی ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے بھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے دور کو رحمت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام کا اول دور نبی رحمت کا ہے، اس کے بعد خلافت کی رحمت ہے، اور اس کے بعد ملوکیت کی رحمت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی امارات ملوکیت اور رحمت تھی۔